افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ الحجرات آیات 1 تا 10، حصہ دوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ مرکز یعنی مدینہ کے مسلمانوں کو اس طرح کے لوگوں کی طرف سے ایک سیاسی خطرہ سے آگاہ فرمایا گیا ہے۔ اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ اطراف مدینہ کے بدوی قبائل کے بعض سرداروں کا رویہ بیان ہوا ہے، ان کے اندر تربیت سے محرومی کے باعث۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا صحیح شعور مفقود تھا، اسی طرح اسلامی اخوت کے صحیح احساس سے بھی یہ لوگ ابھی ناآشنا تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے اندر جو رقابتیں اور رنجشیں آپس میں تھیں، ان کے اثرات ہنوز باقی تھے۔ یہ لوگ مدینہ آتے تو ان میں سے بعض اپنے حریفوں کے خلاف غلط صحیح اطلاعات دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بدگمان کرنے کی کوشش کرتے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے بھی جن پر ان کا اثر کارگر ہوتا ان کو اپنے حق میں ہموار کرتے، تاکہ مدینہ کی مرکزی طاقت کو اپنے حریفوں کے خلاف اپنے حق میں استعمال کر سکیں۔ یہ صورتحال ایک نازک صورتحال تھی۔ مدینہ کی حکومت اول تو ابھی اچھی طرح مستحکم نہیں ہوئی تھی، ثانیاً اس قسم کی بے بنیاد افواہ انگیزوں کی بنا پر اس کا کوئی اقدام خاص طور پر مسلمانوں ہی کے کسی گروہ کے خلاف عدل اور اجتماعی مصلحت دونوں کے خلاف ہوتا۔ یہ صورتحال مقتضی ہوئی کہ مرکز کے مسلمانوں کو یہ ہدایت کر دی جائے کہ وہ اس طرح کے اہم معاملات میں فیصلہ کلیتاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثوابدید پر چھوڑیں، غیر ثقہ لوگوں کی روایات پر اعتماد کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رائے سے متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ چنانچہ ان کو ہدایت ہوئی کہ اگر کوئی فاسق شخص کسی اہم بات کی خبر دے تو نفس واقعہ کی اچھی طرح تحقیق کیے بغیر اس کی بات پر اعتماد کر کے کوئی اقدام نہ کر بیٹھو، مبادا کہ تم جوش و جذبہ سے مغلوب ہو کر کسی بے گناہ گروہ کے خلاف اقدام کر گزرو جس پر تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ فاسق سے مراد شریعت کے حدود و قیود سے بے پرواہ لوگ ہیں۔ لفظ نبأ کی تحقیق اس کے محل میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس سے مراد کوئی اہم خبر ہوتی ہے جس کو باور کر لینے یا اس پر عمل کرنے سے دور رس نتائج کے پیدا ہونے کا امکان ہو۔ اس طرح کی اہم خبر اگر کوئی ایسا شخص دے جو دینی اور اخلاقی اعتبار سے ناقابل اعتبار ہو تو عقل اور اخلاق دونوں کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی بات اس وقت تک باور نہ کی جائے جب تک خبر اور مخبر دونوں کی اچھی طرح تحقیق نہ کر لی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والے نے فاسد محرکات کے تحت خبر دی ہو، اور خبر یا تو بالکل جھوٹی ہو یا کسی بدنیتی سے اس میں ایسی کمی بیشی کر دی گئی ہو کہ سننے والوں کے جذبات میں اس سے جوش و اشتعال پیدا ہو۔ لفظ جہالت یہاں جوش و ہیجان کے معنی میں ہے۔ اس کی تحقیق جگہ جگہ اس کتاب میں ہم کر چکے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ اسی تنبیہ کو مزید توکید ہے کہ جب تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے تو تمہیں اپنی رائیوں اور اپنے مشوروں کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ رسول کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرو، بلکہ تمہیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ وہ جو قدم بھی اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اٹھاتے ہیں، اس وجہ سے تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح ان کی پیروی میں ہے، نہ کہ اپنے جذبات کی پیروی میں۔ اگر تمہیں کوئی رائے پیش کرنی ہو تو ادب سے اپنی رائے پیش کر کے فیصلہ رسول کی ثوابدید پر چھوڑ دو۔ یہ خواہش نہ کرو کہ تمہاری ہر رائے لازماً مان ہی لی جائے۔
اچھی طرح یاد رکھو کہ تمہاری بہت سی رائیں خام ہوتی ہیں۔ اللہ کا رسول ان سب کو اگر مان لیا کرے تو تم بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ وہ تمہاری انہی رائوں کو مانتے ہیں جو صائب ہوتی ہیں، ان کی بدولت تمہیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل ہے، تو اس نعمت کی قدر کرو اور اپنے رب کا شکر گزار رہو۔ انتا کے معنی زحمت اور مشقت کے ہیں۔ لَأَنِتُّمْ یعنی تم بڑی مشقت و مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اگر کوئی مریض طبیب کی ثوابدید پر عمل کرنے کے بجائے چاہے کہ طبیب اس کے مشوروں پر عمل پیرا ہو تو ایسے مریض کا خطرے میں پڑ جانا ایک امر بدیہی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس رحمت و مشقت سے بچانے ہی کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ ایمان کو تمہاری نگاہوں میں محبوب بنایا اور اس کو تمہارے دلوں میں رچایا بسایا، اور کفر، فسق اور عصیان کو تمہاری نگاہوں میں مکروہ اور مبغوض ٹھہرایا۔ تو اس اہتمام کا یہ حق ہے کہ اب تمہارے اندر ایمان کی محبت و محبوبیت قائم و دائم رہے اور کبھی تمہارے کسی قول و فعل سے اس پر کفر و عصیان کا کوئی دھبا نہ پڑے۔ حببا اور کرہا کے بعد الہ کا صلہ اس اہتمام خاص کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی نگاہوں میں ایمان کو محبوب اور فسق و کفر کو مبغوض بنانے کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا۔ دور جاہلیت کی تاریکی میں تمام اقدار بالکل تلپٹ ہو گئے تھے۔ شیطان نے ایمان کو لوگوں کی نگاہوں میں مکروہ اور مبغوض اور کفر و فسق کو محبوب و مطلوب بنا دیا۔ ایمان اس طرح تہ بتہ پردوں کے اندر محجوب و مستور ہو گیا تھا کہ ان کو چاک کر کے ایمان کے حقیقی حسن و جمال کو خلق کے لیے بے نقاب کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف بن گیا تھا۔ اسی طرح کفر کو شیطان نے مصنوعی غازوں سے اس طرح پرفریب بنا دیا کہ اس کی اصل گھنونی شکل و صورت لوگوں کو دکھانا ہفت خواہ طے کرنے کے برابر تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی کہ اس نے اپنا رسول بھیجا جس نے ایک طویل جد و جہد اور جہاد کے بعد ایمان کو اس کی اصلی محبوب شکل میں لوگوں کو دکھایا اور اس کے جمال کو ان کے دلوں میں بسایا۔ اس طرح کفر کے چہرے کے مصنوعی غازہ کو اتار کر اس کی اصل مکروہ اور گھنونی شکل سے لوگوں کو آشنا اور اس سے بیزار کیا۔ اسی مضمون کو یہاں حببا الہ اور کرہا الہ کے الفاظ سے ادا فرمایا، یعنی ایمان اور کفر دونوں کو ان کی حقیقی شکل و صورت میں تمہارے آگے پیش کیا جس سے تم ایمان کے دل دادا بنے اور کفر سے بیزار ہوئے۔ گویا یہ دونوں فعل قدمہ کے مضمون پر متضمن ہیں اور حرف الہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہاں حببہ کے مفعول کی حیثیت سے تو صرف ایمان کا ذکر ہے، لیکن کرہا کے ساتھ کفر، فسق اور عصیان تینوں چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جن لوگوں کے کردار پر تبصرہ ہو رہا ہے وہ بھی جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ان باتوں سے اچھی طرح آشنا نہیں تھے جو ایمان کی ضد ہیں۔ یہ چیز مقتضی ہوئی کہ ان کو وضاحت سے یہ بات بتائی جائے کہ صرف کفر ہی ایمان کے منافی نہیں ہے بلکہ فسق و عصیان کی قسم کی ساری باتیں بھی اسی شجرہ ملعونہ کے برگ و بار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مبغوض ٹھہرایا۔ لفظ فسق یوں تو قرآن میں کفر کی جگہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں چونکہ یہ کفر کے ساتھ آیا ہے اس وجہ سے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ حکم عدولی ہوگی جس کا ارتکاب کوئی شخص ایمان کا مدعی ہوتے ہوئے کرے۔ لفظ عصیان یہاں موقع و محل اشارہ کر رہا ہے کہ رسول کی نافرمانی کے لیے آیا ہے۔ رسول کے خلفاء و امراء کی نافرمانی بھی چونکہ بالواسطہ رسول ہی کی نافرمانی ہے، اس وجہ سے یہ چیز بھی اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہے۔ اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم۔ فرمایا کہ یہی لوگ جن کے دلوں میں ایمان کا جمال گھر کیے ہوئے ہے اور جو کفر، فسق اور عصیان کے ہر شائبہ سے بیزار اور نفور ہیں،
در حقیقت اصل ہدایت پر ہیں، اور یہ ہدایت ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے انعام سے حاصل ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ان کو اس پر اپنے رب ہی کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ خام کاروں کی طرح اس وہم میں کسی کو نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ اس کو یہ چیز از خود مل گئی ہے اور وہ خدا اور رسول کا کوئی محسن بن گیا ہے۔ علیم حکیم کی صفات کا حوالہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل اس کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی تقسیم کسی اندھے کی تقسیم نہیں ہے۔ وہ اپنے دین کی نعمت انہی کو دیتا ہے جن کو وہ اس کا اہل پاتا ہے۔ یہ آیت مدینہ کے مسلمانوں کی تعریف میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے برابر فیضیاب اور اللہ کے رنگ میں اچھی طرح رنگے ہوئے تھے، اور سیاق و سباق دلیل ہے کہ اس میں ان خام کار مسلمانوں پر تعریض بھی ہے جن کی خامیوں پر سورہ کی ابتدا ہی سے تبصرہ ہو رہا ہے اور جن کا تعلق اطراف مدینہ کے قبائل سے تھا۔ آیت 6 کے تحت ہمارے مفسرین نے اپنی عادت کے مطابق ایک شان نزول کا بھی ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو تحصیل زکوٰۃ کے لیے بنی مستلق کے پاس بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو بنی مستلق کے لوگ بشکل جلوس ان کے خیر مقدم کے لیے نکلے۔ ولید نے گمان کیا کہ یہ لوگ ان سے لڑنے نکلے ہیں، وہ ڈر کر فوراً وہاں سے واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ نوٹ: بعض راویوں کا بیان ہے کہ ڈر سے نہیں بلکہ ان کے دل میں پہلے ہی بنی مستلق کے خلاف رنجش تھی، اسی وجہ سے ان سے ملے بغیر ہی واپس آ گئے اور یہ بات بنائی کہ انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی مستلق پر نہایت برہم ہوئے اور ان کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ بھیج دیا یا بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا کہ اتنے میں بنی مستلق والوں کو اطلاع ہو گئی اور ان کے سردار نے فوراً مدینہ حاضر ہو کر بقید قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ ہم نے تو ولید کی شکل بھی نہیں دیکھی، زکوٰۃ روکنے کا کیا سوال۔ ان کی طرف سے صفائی کے بعد ان کا معاملہ تو رفع دفع ہو گیا، لیکن ہمارے مفسرین کے نزدیک ولید کی اسی روایت کی بنا پر یہ آیت اتری اور مسلمانوں کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ وہ کسی فاسق کی روایت پر اعتماد کر کے کوئی عاجلانہ قدم نہ اٹھایا کریں۔ ہمارے مفسرین کوئی نہ کوئی شان نزول تو تقریباً ہر آیت کے تحت درج کرتے ہیں۔ اوپر آیت ان الذین ینادونک الی الآیہ کے تحت بھی انہوں نے ایک شان نزول کا حوالہ دیا ہے، لیکن اس سے ہم نے اس وجہ سے تعرض نہیں کیا کہ بعض ناقدین نے اس پر جرح بھی کر دی ہے، مگر اس شان نزول پر سب متفق ہیں، اس وجہ سے اس سے تعرض ناگزیر ہے۔ شان نزول سے متعلق وہ اصولی حقیقت ہمیشہ مستحضر رکھیے جس کا ذکر ہم نے مقدمہ تفسیر میں کیا ہے کہ سلف کسی آیت کے تحت اگر کسی واقعے کا ذکر شان نزول کی حیثیت سے کرتے ہیں تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ بعینیہ وہی واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب ہوا ہو، بلکہ اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آیت سے اس واقعے کا حکم بھی مستنبط ہوتا ہے۔ یہ رائے اصول تفسیر کے ماہرین کی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ امر بھی معلوم ہے کہ شان نزول سے متعلق روایات بیشتر ضعیف بلکہ بے بنیاد ہیں، اس وجہ سے ان کو عقل و نقل کی کسوٹی پر پرکھے بغیر مان لینے سے اسی فتنہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے جس سے آیت زیر بحث میں اہل ایمان کو روکا گیا ہے۔ اس شان نزول کو درایت کی کسوٹی پر جانچیے تو معلوم ہوگا کہ اس کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت میں فاسق کی روایت پر اعتماد کرنے سے روکا گیا ہے، جبکہ ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق اس واقعے سے پہلے کوئی بات بھی ایسی لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی جس سے معلوم ہو سکتا ہو کہ نعوذ باللہ وہ فاسق ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ان کے فسق کی کوئی شہادت موجود نہیں تھی، بلکہ ان کی ثقاہت اور عدالت کا یہ مرتبہ تھا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تحصیل زکوٰۃ کے ذمہ دارانہ منصب پر مامور فرمایا۔
اگر ان کے اندر اس قسم کا کوئی کھوٹ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس اہم خدمت کے لیے کس طرح منتخب فرماتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس شان نزول کو باور کر لیجئے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اتنے ناواقف تھے کہ ایسے لوگوں کو ذمہ دارانہ مناصب پر مامور فرما دیتے جو اپنی دروغ بانی سے حکومت اور رعایت دونوں کو خطرے میں ڈال دیں۔ اس قسم کی بے بصیرتی ایک عام معقول آدمی سے بھی بعید از قیاس ہے، چہ جائے کا اس کا صدور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ولید رضی اللہ عنہ استقبال کرنے والی پارٹی کو جنگجو پارٹی سمجھ کر اس سے ڈر کے واپس آ گئے تھے اور اپنا تاثر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بیان کیا کہ بنی مستلق نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو ان کی یہ بات سادہ لوحی اور کمزوری کو قرار دی جا سکتی ہے، لیکن از روئے شریعت اس کو فسق نہیں کہا جا سکتا۔ پھر تو اس مضمون کی آیت اترنی تھی کہ مسلمانوں، تم اپنے ذمہ دارانہ عہدے ایسے سادہ لوحوں کے سپرد نہ کیا کرو جو استقبال کرنے والوں اور لڑنے والوں کے درمیان امتیاز کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ولید رضی اللہ عنہ اتنے سادہ لوح ہوتے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایسی اہم مالی اور سیاسی ذمہ داری سپرد کر دیتے؟ کیا کسی شخص کے اندر سادہ لوحی کوئی ناگہانی طور پر پیدا ہو جانے والی چیز ہے جو لوگوں سے مخفی رہے، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا اندازہ نہ ہو سکے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ یہی ولید رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے اپنے دور خلافت میں کوفہ کا گورنر بنایا۔ غور کیجئے کہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ یہ شخص از روئے نص قرآن فاسق قرار پایا جا چکا ہے، اور گورنری تو درکنار اسلامی قانون کی روح سے یہ کسی روایت یا شہادت کا بھی اہل نہیں ہے؟ اگر ناواقف تھے تو یہ مانیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ راشد جن کو جامع قرآن ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، نعوذ باللہ قرآن کا اتنا علم بھی نہیں رکھتے تھے جتنا علم شان نزول کی روایتیں کرنے والے ان راویوں کو تھا۔ میں نے اس شان نزول کے صرف چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا، ورنہ اضطراب اس کے ہر پہلو میں ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تادیبی دستہ روانہ کر دیا تھا، بعض میں یہ ہے کہ روانہ کرنے کا فیصلہ فرما لیا تھا اور بنی مستلق کو الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر تم لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو میں تمہاری سرکوبی کے لیے ایسے شخص کو بھیجوں گا جو اندی کا نفسی میرے نزدیک میری ذات کی طرح ہے۔ ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شانے پر تھپ تھپاتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی کہ اس مہم کو یہ سر کریں گے۔ بعض روایات میں اس کے برخلاف یہ ہے کہ اس مہم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ غرض جتنے منہ ہیں اتنی ہی باتیں، حالانکہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح کی کوئی بات آئی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹال دی اور لوگوں کو تنبیہ کر دی کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رائیوں سے متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے نزدیک یہ شان نزول روافد کی ایجادات میں سے ہے، جس سے انہوں نے صرف ولید رضی اللہ عنہ کو بدنام ہی نہیں کرنا چاہا بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی مطعون کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے یہ جانتے بوجھتے کہ یہ شخص فاسق ہے، محض ازراہ کنبہ پروری اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ پھر کوفہ کی گورنری کے دوران میں ان ظالموں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا بلکہ ان کے فسق کے ایسے واقعات کی روایات کی جن کو سن کر ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی۔ ہنسی ان ظالموں کی ذہانت پر آتی ہے اور رونا اپنے مفسرین کی سادگی پر کہ اس قسم کے بے سر و پا روایتیں تفسیر کی کتابوں میں نقل کر دیتے ہیں، حالانکہ
آیت کے الفاظ اور اس کے سیاق و سباق سے ان کی کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اوپر کی آیت میں اس بات کی ممانعت فرمائی گئی ہے کہ کسی فاسق کی روایت پر اعتماد کر کے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی کسی جماعت کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو دوسرے مسلمانوں یا ان کی حکومت کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان کے درمیان اصلاح احوال کی کوشش کرو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی مصالحت پر آمادہ نہ ہو یا مصالحت کے بعد مصالحت کے شرائط کے خلاف دوسری پارٹی پر تعدی کرے تو اس صورت میں دوسرے مسلمانوں یا ان کی حکومت کو تعدی کرنے والی پارٹی سے جنگ کرنی چاہیے یہاں تک کہ وہ حق کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائیں۔ تفیع الی امر اللہ سے مراد اس فیصلے کے آگے جھکنا ہے جو مصالحت کرانے والوں نے فریقین کے سامنے رکھا۔ اگر کوئی پارٹی اس مصالحت سے گریز اختیار کر رہی ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکنے سے گریز اختیار کر رہی ہے، اس لیے کہ اس صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے، اور جب اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو اس کی حیثیت امر اللہ کی ہے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، یعنی مسلمانوں کے اس اجتماعی ایکشن کے بعد اگر وہ فیصلے کے آگے سر جھکا دے تو اس بنیاد پر اس کے خلاف کوئی مزید کارروائی نہیں کی جائے گی کہ اس نے سرکشی کی روش اختیار کی، بلکہ فریقین کے درمیان انصاف کے تقاضوں کے مطابق صلح کرا دی جائے گی۔ جس فریق کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ٹھیک ٹھیک کرا دی جائے گی۔ لفظ اقسطوا اسی عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ کسی کے ساتھ بے جا رعایت کی جائے، نہ کسی کو انصاف کے خلاف دبایا جائے، بلکہ بے روح رعایت جو کچھ عدل کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت سے مندرجہ ذیل اجتماعی اصول نکلتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دوسرے مسلمان اس کو پرایا جھگڑا سمجھ کر نہ تو اس سے بالکل الگ تھلگ رہیں اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ بغیر اس بات کی تحقیق کیے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر، محض خاندانی، قبائلی اور گروہی عصبیت کے جوش میں کسی کے ساتھی اور کسی کے مخالف بن جائیں، بلکہ انہیں ساری صورت معاملہ سمجھ کر فریقین کے درمیان مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایک فریق مصالحت پر راضی نہ ہو، جنگ ہی پر ضد کرے یا مصالحت کے لیے منمانے طور پر ایسی شرطیں پیش کرے جو عدل کے منافی ہوں، تو اس صورت میں مسلمانوں کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اس کے خلاف طاقت استعمال کر کے اس کو مصالحت کے شرائط کے آگے جھکنے پر مجبور کریں۔ اس طرح کی نزاعات میں غیر جانبدار مسلمان اللہ اور رسول کی ہدایت اور عدل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے مصالحت کے لیے جو شرطیں طے کریں گے، فریقین پر ان کی اطاعت اسی طرح لازم ہوگی جس طرح شریعت کے احکام کی اطاعت لازمی ہے، یہاں تک کہ جو فریق اس سے انحراف اختیار کرے گا اس سے جنگ کی جائے گی۔ مصالحت ہو جانے کے بعد اس کی شرائط کے خلاف اگر کوئی فریق دوسرے فریق پر تعدی کرے گا تو وہ تعدی کرنے والا پائے گا، مسلمانوں کا فرض ہوگا کہ اس کی سرکوبی کریں۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ یہ ہدایات اس صورتحال کے لیے دی گئی ہیں جب نزاع مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان واقع ہوا اور ان کی ایک مرکزی طاقت فریقین کے درمیان مداخلت کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ اس زمانے میں یہ پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سی چھوٹی بڑی مسلمان حکومتیں الگ الگ قائم ہو گئی ہیں۔ ان کے درمیان خدا نخواستہ کوئی جنگ چھڑ جائے تو دوسری مسلمان حکومتوں کے لیے اس قضیہ سے بالکل الگ تھلگ رہنا تو جائز نہیں ہے۔ مصالحت کی کوشش
جس کا آیت میں حکم دیا گیا ہے ہر ایک کو کرنی ہوگی۔ البتہ عملاً مداخلت کا معاملہ صورتحال پر منحصر ہے، جس کا تعلق وقت کے سیاسی تقاضوں سے ہے۔ اگر صورتحال اجازت دے گی تو تعدی کرنے والے فریق کو حق کے آگے جھکانے کے لیے اس کے خلاف طاقت استعمال کرنا بالکل جائز ہوگا، اور اگر اس سے مزید بین الملہ یا بین الاقوامی پیچیدگیاں پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو عملی مداخلت سے تو گریز اختیار کیا جائے، لیکن مصالحت کی جد و جہد سے گریز کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان کسی نزاع کا برپا ہونا ہی اول تو ان کی باہمی اخوت کے منافی ہے، لیکن شیطان کی انگیخت سے کوئی نزاع برپا ہو ہی جائے تو دوسرے مسلمانوں کو ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس آگ کو مزید بھڑکانے کی۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اگر تمہارے ہاتھوں میں کوئی ایسا کام ہوا جو بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان قتل و خون کا سبب ہوا، یا تم محض قومی، قبائلی، علاقائی یا سیاسی مصلحتوں کی خاطر کسی پہلو سے اس خون خرابے میں حصہ لینے والے بنے تو یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق وہی ٹھہریں گے جو اس کی قائم کی ہوئی اس اخوت کو ہمیشہ استوار و پائیدار رکھنے کی کوشش کریں گے، نہ خود اس میں کوئی رخنہ پیدا کریں گے، نہ اپنے امکان کے حد تک کسی کو اس میں کوئی رخنہ پیدا کرنے کا موقع دیں گے۔ بین اخویکم میں مثنیٰ سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ جنگ دو بھائیوں ہی کے درمیان ہو، بلکہ یہ مثنیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثنیٰ کا اس طرح استعمال عربی میں معروف ہے، اس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔